أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. جی ہم لوگ پچھلی کلاس میں پڑھے تھے کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہے نا. تو سورہ فاتحہ میں ایک بات تو یعنی نچوڑ کے طور پر یہی کہا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو دعا کے مانگنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں. وہ سورۃ الشفا بھی کہی جاتی ہے، وہ دعا کے طور پر ایک صورت ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر میں آمین بھی کہنے کی تعلیم دی گئی. آمین کے معنی ہیں ایسے ہی ہو کہے ہیں، یا تو اس کے معنی یہ بھی کہے جاتے ہیں کہ اے اللہ اس کو تو قبول فرما، یعنی قبول فرما کے الفاظ یہ آمین کے معنی میں قبول فرما کہا جا رہا ہے، یا تو ایسے ہی ہو یا اسی طرح سے ہو، یہی معنی ہیں اس کے. تو آمین کا کہنا مستحب قرار دیا گیا. اور پھر اگر کوئی نماز کی حالت میں یا نماز کے باہر اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ خود بھی آمین کہے اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کی آمین ساتھ میں اکٹھے مل جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ پڑھنا بھی ہمارا دل کی گہرائی سے یعنی دھیان اور توجہ کے ساتھ معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہوئے ایک احساس کے ساتھ ہوگا، تب جا کر پھر یہ دعا سورۃ الفاتحہ ایک دعا بنے گی. اب اس میں ترتیب بتائی گئی ہے کہ دعا کیسے کی جائے، دعا کو مانگا کیسے جائے. ایک سب سے عظیم الشان اور سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے حق میں مانگتے ہوئے ایک دعا کا طریقہ بتلایا گیا کہ ہمیں جتنی بھی دعائیں مانگنی ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، جو بھی دعائیں مانگنے ہیں اس کا طریقہ، اس کا طرز کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی کی جائے گی، پھر اس کے بعد اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کیا جائے گا، اپنی عاجزی کا اظہار، اپنی کمتری کا اظہار کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اپنی نیکیوں کو پیش کیا جائے گا. کسی نہ کسی چیز کہ اللہ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں سے مراد یہاں پر اپنی نیکیاں، اپنی چند وہ فطرتیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں اس کو پیش کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پناہ مانگی جا رہی ہے، پھر جو دعا کا جس غرض کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، جس غرض کو ہم مانگنا چاہ رہے ہیں پھر وہ بول رہے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں سے آواز کچھ خراب آ رہی ہے، میری آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ رک کے آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو میرا نیٹ ورک یا آپ کا کی طرف سے نہیں آ رہا. رک کے آ رہی ہے اور اسکرین پہ کچھ بھی نہیں ہے، اسکرین خالی ہے. دیکھتے ہیں اگر ایسے ہی ہو دوبارہ تو پھر بتائیں، یا تو پھر لاگ آؤٹ کر کے پھر دوبارہ لاگ ان کر کے دیکھیں گے. صحیح ہے، اب آ رہی ہے صاف؟ آواز تو آ رہی ہے اچھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آ رہی ہے آواز اب ٹھیک؟ جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دو باتوں سے پناہ مانگنے کی دعوت دی ہے کہ ایک ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیو جن پر تیرا غصہ ہو، اور پھر جو راستے سے گمراہ ہو گئے ہوں. تو اب جن پر تیرا غصہ ہو سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کہا جاتا ہے کہ یہود ہیں. آ رہی ہے آواز؟
جی جی آپ کی آواز آ رہی مگر دوسرے لوگ نے سنا مائک آن کر کے ہے، اس وجہ سے جو ہے سو یہ ڈسٹربنس ہے۔ سبین بھابھی آپ سب کے مائک آف کر دیں، صرف ذاکرہ کا چھوڑ کے۔ اوکے تو اب یہاں پر گمراہ ہوئے لوگوں میں سے جن پر غصہ ہوئے ہیں وہ یہود کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر غصہ ہوئے لوگوں سے مراد یہود ہیں، اور گمراہ ہوئے لوگوں سے مراد نصارہ ہیں۔ یہود کے پاس علم نہیں تھا، جی، تو غصہ ہوئے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا ہے، ناراض ہوا ہے، تو وہ یہود کہلائے جاتے ہیں۔ اور جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، جن کو جو گمراہ سمجھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ نصارہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب یہود کی وجہ کیا ہے غصہ ہونے کی اللہ تعالیٰ کی؟ کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ علم سے خالی ہو چکے تھے، حقیقی علم نہیں تھا، آسمانی کتابوں کے علوم سے وہ اپنے آپ کو بے خبر کر چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ بے علم رہے اور ان پر اللہ رب العالمین کا غصہ رہا۔ اور پھر یہ نصارہ، یہ علم ہونے کے باوجود انہوں نے عمل کو چھوڑ دیا، حقیقی علم پر عمل کرنے کو ترک کر دیا، اپنے علم کو انہوں نے حرام کے بدلے حلال کو حلال، یعنی اس طریقے سے انہوں نے بیچ دیا، منمانی پر اتر آئے، تو پھر جو ہے وہ گمراہی میں پڑ گئے، تو یہ گمراہ ہیں۔ یعنی علم کو حاصل نہ کرنا یہ یہودیوں کی صفت بتلائی گئی، اور عمل کو نہ کرنا یہ نصارہ کی صفت، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں صفات والوں سے پناہ مانگنے کی دعوت دے رہے ہیں، پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں صفات ہم اپنے اندر ہمیشہ اپنے اندر ٹٹولتے رہیں، کہ آیا ہم علم سے اپنے آپ کو بے خبر کر رہے ہیں، یا ہم عمل سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ کی صفت میں کہیں ہم داخل تو نہیں ہو رہے، کیونکہ یہود و نصارہ سے مراد صرف وہی یہود و نصارہ نہیں ہو سکتے جو بس نام جن پر لگا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں نام سے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ کام سے ہوتا ہے، اس کی دل کی دنیا سے ہوتا ہے، اس کی ذاتی زندگی سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے واسطہ۔ تو یہ تھا سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ اور اس کی تعلیمات۔ اب رہی سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ بقرہ کو بڑی فضیلت والی بتلائی، اس کی فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جب نازل ہوئی تو ہر ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے اس کے جلوے میں، یعنی اس کے استقبال میں۔ جب زمین پر نازل ہوتی، جب جبریل علیہ السلام، یہ اصل میں مدینہ آنے کے بعد ہی شروع ہوئی نازل ہونا، مگر یہ صورت مکمل ہونے تک پورے 10 سال لگے، نہیں 10 سال ہجری تک بھی اس کی آخری صورتیں کچھ نازل ہوتی رہی ہیں، درمیان میں دوسری صورتیں نازل ہوتی رہی، دوسری صورتیں نازل ہوتی رہی، مگر موقع بموقع وقفے کے طور پر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیتیں گاہے بگاہے نازل کرتے رہتے تھے۔ اور جب سورہ بقرہ جب بھی نازل ہوتی تو فرشتے ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے زمین پر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی، تو جس صبح میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں، تو 3 صبح تک اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوگا۔ اور اگر کوئی رات کے حصے میں اگر سورۃ البقرہ کو پڑھا تو 3 راتوں تک اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہوگا۔ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی شروع کی 7 آیتیں، پھر آخری رکوع یعنی پہلا رکوع اور آخری رکوع اور آیت الکرسی، اس کا پڑھنے والا رات میں سوتے وقت ہر آفات اور ہر بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورۃ البقرہ کا روزانہ اہتمام کرتا ہے، روزانہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، تو جادوگر کی جادوگری اس پر کوئی کارگر نہیں ہوگی، کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، یعنی جادوگروں کا کام اس پر نہیں چل سکے گا۔
پھر ایک روایت میں آتا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنے والا کامیاب ہے، اور اس کا چھوڑنے والا وہ حسرت ہی حسرت میں رہے گا. یعنی یہ کامیابیوں کو اس کی قدم چومتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے کے لیے حسرتیں اس کے دامن میں آئیں گی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات میں سورۃ البقرہ انہوں نے پڑھنی شروع کی، اور ان کا بیٹا یحییٰ بازو میں سویا ہوا تھا. تو جب انہوں نے سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کی تو گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، گھوڑا قریب ہی پاس بندھا ہوا ہے، بچہ بھی وہیں تھوڑی چھوٹی مسافت پر سویا ہوا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں. تو اچانک جو ہے گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کیا، بدکنا شروع کیا. جب انہوں نے پڑھنا بند کیا تو وہ گھوڑا بھی سکون میں آ گیا. تو پھر انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا، بدکنا شروع کیا. پھر انہوں نے پڑھنا بند کیا تو دوبارہ گھوڑا سکون میں آ گیا. جب دوسری دفعہ انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑے نے یہی حرکت کی. تو انہیں یہ خوف ہوا کہ یحییٰ جو بچہ ان کا پاس لیٹا ہوا تھا، کہیں یہ اچھلتے ہوئے بدکتے ہوئے کہیں گھوڑا جو ہے یحییٰ پر چڑھ نہ جائے، اپنے بیٹے پر چڑھ نہ جائے، اس کی وجہ سے انہوں نے پڑھنا بند کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اوپر کی طرف سر اٹھایا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ گھوڑا اچھل کیوں رہا تھا. اس تعجب سے انہوں نے جب اپنے سر کو اٹھایا اوپر کی طرف تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائبان کی طرح، ایک بادل کی طرح ہیں، کچھ سایہ دار ابر کی طرح کوئی چیز ہے، اور اس کے اندر چراغوں کی طرح روشنیاں چمک رہی ہیں. اور وہ جیسے ان کا پڑھنا بند ہو گیا تو وہ دھیرے دھیرے اوپر کو اٹھنے لگیں، اور وہ غائب ہو گئی، نگاہوں سے غائب ہو گئیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد یہ واقعہ سنایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہاری سورہ بقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہوئے تھے، اگر تم پڑھنا چھوڑ نہ دیتے اور یوں ہی پڑھتے رہتے تو وہ فرشتوں کی جو جماعت ابر کی طرح چراغوں کی طرح جو معلوم ہو رہی تھی، وہ مستقل فجر تک زمین پر رہتی، تمہارے گھر پر رہتی، اور ہر کوئی ان کو دیکھ سکتا تھا. یعنی وہ غائب نہیں ہو گئے ہوتے بلکہ وہ ہر کوئی ان کو دیکھ سکتا تھا. ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک نور کا ایک قبہ بنا ہوا ہے، ایک روشنی سی، ایک نور کا قبہ بنا ہوا ہے، اور پوری رات مسلسل رہا ہے. تو لوگوں کو تعجب ہوا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا یہ واقعے کو بیان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شاید انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوگی رات میں، اس وقت سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے ہوں گے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سچ ہے، میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا. تو بہرحال حضرت اس کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورہ بقرہ میں 1000 احکامات درج ہیں، 1000 منہیات یعنی منع کرنے والی، منع کی ہوئی چیزیں 1000 موجود ہیں، 1000 مسائل موجود ہیں، 1000 خبریں موجود ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ بقرہ کی کو تفسیر کے ساتھ میں نے 10 سال میں مکمل کیا ہے. 10 سال تک انہوں نے تفسیر کے ساتھ سورہ بقرہ کو پڑھا ہے. یعنی ان کا صحابہ کا حال یہ تھا کہ 10 آیتوں کو پڑھتے، پھر اس پر عمل کرتے، اس کی تفسیر کو جانتے، اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے، اس پر عمل کرتے، پھر اس کے بعد اگلی 10 آیتوں کی طرف چلتے. تو ان کا یہ معمول تھا. تو اس حساب سے سورۃ البقرہ کو ختم کرتے ہوئے ان کو 10 سال لگ گئے تھے. اس کے علاوہ کئی دیگر صحاباؤں کا بھی یہی حال ہے. اور اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بعض جنگوں کے مواقعوں پر صحابہ ہمت ہار رہے تھے، صحابہ کی پیر اکھڑ رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو آواز دی کہ اے سورہ بقرہ والو. یعنی یہ سورہ بقرہ کی اتنی زیادہ فضیلت اور اتنی زیادہ شان کہ اس کے پڑھنے والے اور اس کے عمل کرنے والوں کو ایک تعریف اور ایک
ابھارنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ کے موقع پر آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ اے سورہ بقرہ والو تم کہاں ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی آواز، جب یہ آواز اس طریقے سے دی جاتی تو سارے کے صحابہ دوبارہ جو ہے لوٹ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ ہمت کے ساتھ دشمنوں کا دفاع کرنے لگتے، یعنی ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ ارے ہم تو سورہ بقرہ والے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ہم قرآن والے ہیں، ہم سورۃ البقرہ والے ہیں، ہمیں دنیا کی کسی طاقت کا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر سورہ بقرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک چڑھان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک چڑھان، جیسے اونٹ کے پیٹھ پر کوہان ہوتی ہے، چڑھان ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چڑھان ہوتی ہے، اور قرآن شریف کی چڑھان سورۃ البقرہ ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرما کیا رہے ہیں کہ اس میں احکامات ہیں، منہیات ہیں، خبریں ہیں۔ تو چلیں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم، اس کے معنی اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اب بعض مفسران کرام نے اس کے الگ الگ توجیحات تو نکالی ہیں، مگر بہتر یہی ہوگا کہ یعنی یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بعض مفسران کرام فرماتے ہیں کہ الف سے اللہ ہے، لام سے لطیف ہے، میم سے مجید ہے، یعنی اس طریقے سے کچھ کوششیں کی ہوئی ہیں، مگر حقیقتاً اس کا علم اللہ ہی کو ہے، ہم نہیں جانتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کا آسمانوں سے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہونا، تعالی شانہ کی جانب سے نازل ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یا کسی کاہن کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں، کسی جادوگر کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ پاک اور صاف شفاف کتاب ہے، اور کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو اس کے نازل ہونے کے اعتبار سے کوئی شک نہیں، دوسرا یہ کہ اس میں جتنی بھی باتیں، جتنے بھی احکامات، جتنے بھی وعدے اور وعیدیں بیان کیے گئے ہیں، اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ درج ہے وہ سب کچھ ہونا ہی ہے، سب کچھ پر عمل کرنا ہی ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا ہی ہے، یعنی اس کے عمل کرنے میں بھی یا اس پر یقین کرنے میں بھی کسی قسم کے شک کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، جس کے دل گناہوں سے ملوث ہوں، جس کے دل نڈر ہو چکے ہوں، تو ان کے لیے کتاب ہدایت کا سبب نہیں بنے گی۔ ہدایت جو ہے صرف اور صرف تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یا متقین کے لیے۔ تو اب یہ تقوی، متقین کون ہیں؟ متقین ہوتے کون ہیں؟ یہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، دنیا داری کو چھوڑ کر، رشتہ داری کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جانے والوں کو ہم متقی کہیں گے، یا کس کو ہم متقی کہیں گے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ متقی وہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو 100% طریقوں سے بچاتا ہو۔ نیکیوں کا انبار کھڑا کرنے والا متقی نہیں کہلائے گا، بلکہ گناہوں سے 100% بچنے والا متقی کہلائے گا۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، گناہوں سے 100% بچنے والے کو متقی کہیں گے، یعنی بچنے والا۔ متقی کے معنی بھی تقوی سے بنا ہے، تقوی جو ہے معنی بچنے کے ہیں۔ اب آگے اللہ پر فرما رہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت بیان کر رہے ہیں کہ متقی کون، متقیوں کے صفات کیا ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی بغیر دیکھے ایمان کا لانا، یعنی ایمان ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں انسان اپنی عقل سے ثبوت تلاشے یا اپنی نگاہ سے دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر اس پر یقین کرے، اس کا نام ایمان نہیں۔
نہ یہ عقل سے کوئی دلیل بنا لیں تب جا کر ایمان لائے، یا اپنی نگاہوں سے دیکھ کر ایمان لائے، یا اپنے بذات خود اپنے کانوں سے سن کر ایمان لائے، اس کو ایمان نہیں کہیں گے، بلکہ اعلیٰ درجے کا ایمان، حقیقی ایمان وہ ہے جو بغیر دیکھے غیب پر ایمان لائے، نہ اس نے دیکھا ہو نہ اس نے سنا ہو، بس اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنے پیغمبر اپنے رسول کی جانب سے جو باتیں بتائی گئیں اس کو سن کر وہ ایمان لا رہا ہو۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سے صحابہ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم کچھ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کھا رہے تھے، تو اب اس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امین الامت ان کا لقب ملا ہے، انہوں نے اپنے باپ کو بھی قتل کیا ہوا ہے جنگ کے میدان میں، جب وہ کافروں کی جانب سے آ کر اللہ کے نبی کے خلاف میں لڑ رہے تھے، تو اور ان کے اندر بہت ہی زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری تھی، یہ سپہ سالار رہے اپنی زندگی میں بہت زیادہ، مگر ان کے اندر اخلاق اور ان کے اندر عاجزی، ان کی انکساری اور ان کی بزرگی حد درجے کو تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، ہم سے بھی زیادہ بہتر روئے زمین پر کوئی اور ہو سکتے ہیں، امت کوئی اور ہو سکتی ہے کہ ہم تو آپ کی صحبت میں رہ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر ہم نے ایمان لائے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر ہم نے بیعت کی ہے اور آپ کے ساتھ ہم جنگوں میں شریک رہتے ہیں، تو ہم سے بہتر اور افضل درجے کے کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہاں، میرے بعد جو امت آئے گی وہ نہ مجھے دیکھے گی نہ قرآن کا نازل ہونا دیکھے گی، بس وہ میری باتوں پر یقین کرتے ہوئے ایمان لائی ہوگی، تو وہ ایمان میں وہ زیادہ افضل سمجھی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی صفت کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ دوسری صفت کے نماز کو قائم کرنا، تو نماز کو قائم کرنا سے مراد اس کے اندر کے خشوع کا اہتمام ہو، اس کے اندر توجہ پورا ہو، نماز کا خشوع ہو، خضوع ہو، اور اس کے اوقات کی حفاظت ہو کہ وقت پر پڑھی جا رہی ہو، یہ نہیں کہ وقت کو ٹال کر پڑھا جا رہا ہو یا تو پھر وقت سے پہلے پڑھا جا رہا ہو۔ اگر وقت سے پہلے پڑھی جائے گی تو نماز شمار ہی میں نہیں ہوگی، وقت کو ٹال کر پڑھا جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی اور قضا میں شمار ہوگی، ادا میں شمار نہیں ہوگی، تو پھر اس کا بھی عذاب پھر بھگتنا پڑے گا۔ اور رکوع و سجدہ سکون سے، اطمینان سے اچھی طرح کر رہا ہو، یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز کا قائم کرنا سے مراد صرف نماز کا پڑھ لینا، اپنے سر پر سے بوجھ کا اتار لینا نہیں، بلکہ پورے کے پورے آداب کا رعایت رکھتے ہوئے، پورے مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے، پورے سنتوں پر اہتمام کرتے ہوئے، وضو کا اچھی طریقے سے کرنا، پھر نماز کے سارے آداب کا اختیار کرنا، جیسے نماز کی جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور کپڑوں کے اندر ستر پوشی ہو رہی ہو، یعنی ایسا کپڑا جو پہننے کے باوجود بھی ڈیل ڈول نظر آ رہا ہو، جسم کا حلیہ نظر آ رہا ہو، تو پھر اس میں نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لوگ ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے ان کا جسم، ان کا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگے ہوں گے، تو اس سے مراد یہ کہ یا تو وہ کپڑا پتلا ہوگا یا تو وہ کپڑا اتنا تنگ ہوگا کہ جسم کا حلیہ یا ڈیل ڈول جسم کا ظاہر ہو رہا ہوگا، تو دونوں شکلیں کی نماز میں اجازت نہیں ہے۔ نماز بالکل اپنے آپ کو ڈھکے ڈھکائے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، اور دونوں ہاتھ پہنچوں تک، اور پھر دونوں پیر ٹخنوں تک ہمارے اچھی طریقے سے ڈھکے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لباس نہ ہو جس سے جسم جھلک رہا ہو یا جسم کا شیپ نظر آ رہا ہو۔ تو پھر ایک تو یہ ہو گیا نماز کے آداب میں سے، پھر اس کے بعد وضو کا اچھی طرح کا کرنا، پھر نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی سارے آداب مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز میں داخل ہونا، اور نماز کا ہر لفظ کو
بالکل اچھی طریقے سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے تلفظ کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی کے ساتھ، یہ نہیں کہ لحن جلی کر رہے ہوں، یہ نہیں کہ لحن خفی کر رہے ہوں، بلکہ لحن جلی کے ساتھ قرآن شریف کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، لحن خفی کے ساتھ قرآن شریف کا پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہے۔ اگر ہم نماز میں کھڑے ہو کر لحن جلی کر رہے ہوں تو پھر لحن جلی کے ساتھ، جبکہ وہ قرآن شریف کا پڑھنا حرام ہے، تو پھر وہ نماز ہماری کیسے قبول ہوگی؟ پھر نماز سے ہمارے وہ فائدے کیسے حاصل ہوں گے؟ نماز تو یہ وہ چیز ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب دیا گیا معراج میں تو صحابہ جھومنے لگ گئے، تو کفار نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ خزانہ کیا ملتا، خزانے کی کنجیاں مل گئیں۔ تو صحابہ کا یہی حال تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر مانگتے، ہاتھ ابھی چہرے پر پھیرے بھی نہیں ہوتے، ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی۔ اور آج ہم ساری زندگی سر پٹک کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری کوئی حاجتیں پوری ہونے کا پتہ نہیں۔ وجہ یہ کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ نمازوں میں خرابی ہے۔ تو اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو نماز کی باہر کی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور دوسرا نماز کے اندر کی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور نماز کے اندر کی چیزوں میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ان کے تلفظ کو صحیح کرنا اور ان کے معنی اور مفہوم کا جاننا۔ تو اس کی بہت ہی زیادہ کوشش کر رہی ہیں، ورنہ اب یہاں پر ہدایت یافتہ لوگوں میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمیں نماز کو قائم کرنے والا اللہ پاک بنا دے، اور نماز میں جلد بازی نہیں، اور وقتوں کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور اچھی طریقے سے اطمینان سے ہماری نماز ادا ہو۔ پھر اس کے بعد یعنی ساری نماز، رکوع سجدے کا پورا کرنا، اتحیات کا سکون سے پڑھنا، یعنی نماز یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے بات کرنا ہے۔ نماز سے مراد اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بولتا ہے۔ اب جیسے کہ اتحیات میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج میں حاضر ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، تو جب کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میں تحیہ کرتا ہوں، یعنی میں جو ہے کیا کہیں گے کہ میں تعریف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور میں درود بھیجتا ہوں پاک بازوں پر، تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی یہ معراج کا آپس کا ایک کنورزیشن ہے جو ہم اتحیات میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس کو بھی یعنی یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے، ایک مفہوم رکھتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے ہم ان کلمات کو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں جو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، باقاعدہ ایک کلام کر رہے ہیں، ایک بات کر رہے ہیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بات کے طور پر کیا تھا۔ تو اس کے لیے ہماری ہر چیز کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو دیے ہوئے میں سے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں رزق کیا دیا ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، ہمارا کمایا ہوا ہے، ہماری ڈگریوں کے بل بوتے، ہماری صلاحیتوں کے بل بوتے، ہماری کرسیوں کے بل بوتے نہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر ہمیں دیں، ہمارے اندر ایک خدا داد صلاحیتیں بخشیں، اور جیسے جیسے چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اسباب ہمارے سامنے آئیں، تو وہ صلاحیتوں میں ہمارے خدا داد صلاحیتیں جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ڈالی تھیں، جو قابلیتیں ڈالی تھیں، اور جو ذہانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت میں رکھا تھا پیدائش کے وقت، تو وہ چیزیں پھر ترقی کرتی چلی گئیں، وہ چیزیں عروج میں آنے لگیں، ان کو تقویت ملنے لگی، پھر ایک انسان ایک کامل اور مکمل ایک صلاحیت مند بن کر کھڑا ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین ویسے دنیا کو دارالاسباب بنائے ہیں، تو اس کے تحت پھر اللہ رب العالمین نے کامیاب اس کی کمائی کی شکلیں پیدا کی، پھر یہ کمانے لگا۔ تو یعنی جو بھی مال اس نے حاصل کیا ہے یہ سب کچھ شروع تا آخر، چاہے صلاحیتوں کی شکل میں ہو یا قابلیت کی شکل میں ہو، یا اس کی محنت، اس کی قوت، ظاہری قوت کی شکل میں ہو،
یا اس کے حافظے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، اللہ ہی کی جانب سے ملی ہوئی چیزیں ہیں اور اسی کے استعمال سے اس نے روزی روٹی کمائی ہے۔ اب اس کو اللہ ہی کے راستے پر، اس میں سے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ینفقون جو خرچ کرنے کے بارے میں بات آ رہی ہے، یہ زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، نفلی صدقات بھی ہو سکتے ہیں، تحفے و تحائف کے طور پر بھی لوگوں کو دینا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنا، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز پر یا اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی، یعنی جو تمہاری طرف نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی یا جو چیزیں نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر ایمان لانا۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے نازل کی گئی ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور دیگر صحیفے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ ہم امت ہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اپنی کتاب پر، یعنی اپنے نبی پر نازل ہوئی کتاب پر یعنی قرآن پر، اور ان سے پہلے اللہ کے نبی سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، قیامت کا دن، قبر کے حالات، پھر قیامت کا دن، پھر اس کے بعد جنت و جہنم کے فیصلوں کا ہونا، پھر جنت یا جہنم کے ٹھکانے میں پہنچنا، اس کا بھی یہ یقین رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ ایک تو ایمان لاتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ ایمان اصل میں ہے کیا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دل سے ماننا۔ اب دل سے، صرف دل سے ماننا ایمان نہیں، بلکہ ایمان اور اسلام دونوں آپس میں مرکب چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مرکب ہیں، یعنی ایمان دل سے ہوتے ہوئے ہمارے اعضاء تک پہنچتا ہے، یعنی ہمارے اندر کے ایمان کا ہونے کا اظہار ہمارے جسم یعنی جوارح سے ہوگا، اعضاء جوارح سے ہوگا کہ ہمارے حرکات کیسے ہوں گے، ایمان کے بل بوتے پر ہماری زندگی کے حرکات کیسے ہیں، ہماری زبان کا بول کیسا ہے، ہمارے ہاتھ اور پیر کی حرکتیں کیسی ہیں، ہمارے نگاہیں کیسی کام کر رہی ہیں، یعنی اس کا اثر ہمیں ہمارے جسم کے اعضاء میں ظاہر ہو۔ اور اسلام کہتے ہیں، اسلام بھی ایمان ہی ہے، یہ کہ اس کا یہ شروع ہوتا ہے جسم کے اعضاء سے اور پہنچتا ہے دل تک، جیسے ایمان دل سے نکلتے ہوئے جسم تک پہنچتا ہے، اسلام جسم سے نکلتے ہوئے دل تک پہنچتا ہے، یعنی صرف ظاہری اعتبار سے زبان کا بول یا ظاہری طور پر نمازوں کا پڑھ لینا، ظاہری طور پر کچھ اعمال کا کر لینا، یہ کافی نہیں، بلکہ یہ دل کے گہرائی سے ہو، دل پر اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہو، اس کی عظمت کے ساتھ ہو، اللہ کی بڑائی کے ساتھ ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اگر ایمان ہے اسلام نہیں ہے تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں، اگر اسلام ہے ایمان نہیں ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ اسی لیے قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی ایمان کی بات آتی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ ہی اعمال صالحہ کی بات آتی ہے، کیونکہ صرف ایمان کارآمد نہیں، عمل صالح کے بغیر وہ مانا ہی نہیں جائے گا، قبول کیا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ ایمان ہونے کی نشانی یہی ہے کہ اس کی زندگی میں عمل صالح ہوں۔ اگر ہم یوں کہیں گے کہ ہمارا دل تو پاک ہے، ہماری نگاہیں پاک ہیں، ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں، ہمارا دل بہت سچا ہے، بس ہمیں زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، یا نیک اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ بات قابل قبول نہیں ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں جس جگہ پر ہماری نیتوں میں صفائی ہے، اسی جگہ پر ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے، تبھی جا کر ہمارا ایمان کہلایا جائے گا۔ تو اب یہاں پر بار بار تاکیداً یہی اسی لیے لایا جا رہا ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی آخرت پر یقین رکھنے سے مراد کیا ہے، کیا چاہا جا رہا ہے؟ آخرت پر یقین رکھنے سے مراد یہی ہے کہ آخرت میں جب سزا یا حساب ہے، پھر سزا ہے، عذاب ہے، اجر ہے،
تو اس کا یقین رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس پر یقین رکھنے کا فائدہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک بنا کر چلے، تاکہ جس پر وہ یقین رکھ رہا ہے اس کے پورا ہونے کا اسے پکا یقین ہے، تو اس کی تیاری وہ کر رہا ہو۔ اب یقین ہے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا، تو اس کے نتیجے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ یقین ہے جہنم کے عذابات کا، تو اس کے بدلے میں کرنا کیا؟ اس یقین کا فائدہ کیا ہے؟ اس یقین کا فائدہ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ رہا ہو، جہنم میں جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو۔ یقین ہے جنت میں پہنچنے کا اور جنت کی نعمتوں کا، تو اس کا فائدہ کیا؟ اس کا اظہار کیا ہے کہ ایسے اعمال کرے کہ بندے کو انسان جنت میں پہنچا دے اور اس کی نعمتوں تک اس کو ملا دے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وبالآخرتی ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ کون لوگ؟ جو پچھلی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور خود کی اپنی نبی پر نازل ہوئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے سے مراد اعمال اس کے مطابق زندگیوں کا گزارنا ہے، پھر آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح کو پانے والے ہیں۔ فلاح کو پانے والے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسی کامیابی جس میں ناکامی کی کوئی شکل نظر نہ آتی ہو، یعنی ان کی آخرت کی ساری چاہتیں پوری ہو جائیں گی، آخرت کی میں ایسی کامیابیاں ملیں گی کہ وہ کامیابیاں کبھی چھوٹنے والی نہیں ہوں گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ ان کامیابیوں میں یا ان عزتوں میں، ان شان و شوکت میں کبھی کمی کا بالکل خیال بھی نہیں آ سکتا۔ یہی لوگ فلاح کو پانے والے ہیں۔ اور اخروی دنیاوی طور سے بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے آگے وعدے بیان کریں گے، ان کے لیے عزتوں والی روزی دیں گے، ان کے لیے زمین کے ٹکڑوں کا ان کو حاکم بنا دیں گے، ان کو اللہ رب العالمین عزتوں سے مالا مال کریں گے، یعنی جتنی ہمیں دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، فلاح میں آ جائیں گی، اور اخروی تو ہونی ہی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حرص یہ تھی کہ ساری کی ساری امت، جتنی دنیا میں پھیلی ہوئے بندے ہیں خدا کے سب ایمان لے آئیں، سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں، سب کے سب جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حرص تھی، مگر ایک گھمنڈ اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جس نے ابلیس کو، جو سالہ سال جس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادتیں کی اور سب سے بڑا عالم رہا، فرشتوں کا استاد بنا رہا، زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر اس نے عبادت نہ کی ہو اور اللہ کے بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو، پوری زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنا بڑا عابد اور بڑا عالم ہونے کی وجہ سے اس کو فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا تھا، مگر جب تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، میں کچھ ہوں آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو مردود کر دیا۔ تو یعنی یہ گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر بھلائی سے دور کر دیتی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حرص تھی کہ ساری کی ساری کائنات کے انسان مسلمان ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں، اعمال والے ہو جائیں، تو یہ تو ہونے کا نہیں، کیونکہ گھمنڈ اور تکبر جو ہے بعضوں کے اندر موجود ہے، اکثروں کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ماننے اور سننے کے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو انکار کرتے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان پر تمہارا ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ تم سمجھاؤ، یعنی ڈرانا سے مراد یہاں پر محبت سے، آخرت کے عذابات سے بچانے کے لیے، آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کر کے، جنت کی نعمتوں کا حرص دلا کر ڈرا رہے ہو یا سمجھا رہے ہو، ان کو سمجھانا یا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ یہ ماننے کے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں. ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے اس کو اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یعنی ان کے گناہوں کی بدولت، ان کی تکبر اور عناد کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی بدولت ان کے دلوں پر نقطے لگتے چلے جاتے ہیں. ایک گناہ کے بدلے ایک سیاہ نقطہ، پھر دوسرے گناہ کے بدلے دوسرا سیاہ نقطہ، اسی طریقے سے سیاہ نقطے لگتے پورا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس پر مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اسٹیمپ لگا دیا کہ یہ گناہوں پر مداومت کرنے والا ہے، یہ اپنے گھمنڈ میں بالکل مضبوط ہے، اس کا تکبر اسے نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یعنی اس کی سیاہی، گناہوں کی سیاہی یا گناہوں کی نحوست نے اس کو ایسے اپنے لپیٹ میں لے لیا کہ اب حق بات اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. یعنی بوتل کا منہ اگر بند کر دیا جائے یا اس کو سیل کر دیا جائے تو پھر کوئی چیز نہ باہر آ سکتی ہے نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے. اس طریقے سے یہاں پر مہر لگا دیا گیا ہے ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب بدعمالیاں حد سے تجاوز کر گئی اور پورے کے پورے دل پر سرایت کر دی گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم اور وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے. دل پر مہر لگ گیا، کانوں اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے، نہ حق بات سنائی دیتی ہے نہ حق بات دکھائی دیتی ہے. اگر دکھاؤ کھول کر دلائل دکھاؤ تب بھی دکھائی نہیں دے گا، دلائل بتاؤ، عذابات سناؤ تب بھی سنائی نہیں دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب موجود ہے. تو اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اس پر مداومت کرتا ہے تو پھر ہر گناہ کے بدلے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہو کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، بشر ہیں، انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، گناہوں کا پتلا ہے، گناہ کرنا ہمارا شیوا ہے. فرشتوں کے اندر نہ نفسانی خواہشات ہیں، نہ شیطان کا دھوکہ ہے، نہ نفس کا شر ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی بشری ضروریات ہیں، کچھ نہیں. وہ بس نور سے بنائے گئے ہیں، ان کے اندر صرف بھلائی ہی بھلائی ہے، شیطان کے حربوں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ایسی صورت میں ان کا اعمال کا کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، مگر ہمارا اعمال کا کرنا یہ اصل کمال کی بات ہے. اور گناہوں کا کرنا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ کا کرنا یہ ہماری بشر ہونے کے ناطے، نفس و شیطان کے درمیان جینے کے ناطے ظاہری بات ہے، گناہ ہو جاتے ہیں. مگر اس میں برائی یہ ہے کہ انسان اس گناہ پر مداومت کرنے لگ جائے، اس سے توبہ کرنے کے بجائے، اپنے آپ پر نادم اور شرمندہ ہونے کے بجائے، اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے اسی گناہوں کے ساتھ چلتا رہے، یہ بری بات ہے. گناہ ہونا اتنا برا نہیں جتنا گناہ کے ساتھ زندگی کرنا بری بات ہے، برائی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی جو گناہ اگر ہو گیا نفس کے تقاضے سے یا شیطان کے دھوکے سے یا غلطی سے گناہ ہو گیا تو بندے نے اس پر معافی مانگی، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کی، انکساری کی، گڑ گڑایا، نادم و شرمندہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں. اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین اس پر رحمت کی بارش برساتے ہیں، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، دیکھو میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلا دیتے ہیں، آسمانوں میں نور کی چادریں پھیلا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ فرشتے کے توبہ کرنے پر نہیں، بلکہ اس گنہگار بندے کے توبہ کرنے پر. یعنی اللہ رب العالمین ایسے رحیم اور کریم ہیں.
اور ہمیں گناہوں کے کرنے کے اسباب کے ساتھ اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہماری بہادری کو دیکھیں، ہمارے نفس و شیطان سے لڑنے کو دیکھیں، ہمارے اس جہاد کو اللہ پاک کے دنیا آسمانوں کے فرشتے دیکھیں، دنیا دیکھے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات فخر کرتی ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو کہ اپنے سارے خواہشات کے باوجود، اپنے سارے نفس کے دھوکوں کے باوجود، شیطان کے جالوں کے باوجود یہ کس طرح اپنے آپ کو بچا کر میری طرف لے کر آتا ہے۔ اصل کمال یہ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ وہ نیکیوں کے انبار کھڑا کرنے کا نام تقویٰ نہیں، بلکہ گناہوں سے 100% بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور یہی تقویٰ ہم سے چاہا جا رہا ہے۔ تو کوئی مشکل کام نہیں، بس گناہوں کو چھوڑنا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے 100% اگر ہم بچنے لگ جائیں گے تو ہم ولی بن جائیں گے، ہم اللہ رب العالمین کے مقربین میں سے ہو جائیں گے۔ حدیث شریف اب یہ سورۃ البقرہ ہم ماشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سارے احکامات بیان، ایک ایک احکامات آئیں گے۔ اگر اس کے مطابق اگر زندگی ہونے لگ جائے ہماری تو، اور ہمارے تقویٰ آ جائے، یعنی گناہوں سے بچنا آ جائے، تو کل قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں، قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ کھڑا ہو کر آواز دے گا کہ متقی کہاں ہیں، متقی کہاں ہیں؟ تو اس وقت جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے ہوئے ہوں گے، مراد گناہوں کو 100% چھوڑ کر زندگی گزار، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، کسی بھی قسم کا گناہ ہو، گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں کہ ذرے ذرے سے ہی پہاڑ بنتے ہیں، قطرے قطرے سے ہی سمندر بنتے ہیں، تو کوئی گناہ معمولی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ چھوٹا معمولی گناہ سے بھی ہمیں ایسے بچنا ہے جیسے کہ آگ کے انگارے سے بچتے ہوں یا زہر سے بچتے ہوں۔ تو کل قیامت کے دن آواز لگایا جائے گا کہ متقی کہاں ہیں، تو فوراً ایک کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، الگ الگ مقامات سے لوگ کھڑے ہوں گے جو حقیقت میں دنیا میں متقی تھے، تو اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا، اور بغیر کسی حجاب کے اللہ رب العالمین ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ پوری قیامت کے میدان میں پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ ایک ان کے لیے مرتبہ ہوگا، ایک فخر کی چیز ہوگی، ایک ہائی کلاس کا ایک رینک ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان سے پھر تنہائی میں بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے ان سے ملاقات کریں گے، جس کو متقیوں کو چن کر۔ تو ہماری کوشش بھی یہ ہو انشاءاللہ آج سے کہ ہم 100% گناہوں سے بچنے لگ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پوچھ رہے تھے یہودی اور نصارہ کے بارے میں بتائیں، تو جیسے ہم لوگ سیکھ کر اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم لوگ بھی اس پر شامل ہیں۔ اب ہم پکے ٹھکے یہود یا نصارہ تو نہیں بول سکتے، بٹ وہ صفات تو ہوں گے، اسی لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم علم بھی حاصل کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اب بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کریں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے چلو ہم علم ہی حاصل نہ کریں، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جس جگہ پر عمل نہ کرنے پر پکڑ ہے، اسی جگہ پر علم کے نہ حاصل کرنے پر بھی پکڑ ہے۔ کیا فرمایا کہ العلم ضروری علی کل مسلم، کہ ہر انسان پر ضروری ہے علم کا حاصل کرنا، تو فرض ہے، یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ بس ایک مختصر سی دنیا کی زندگی میں کچھ قربانیاں ہیں، کچھ مشقتیں ہیں، پھر جیسے ہی یہ زندگی ختم ہو جائے گی پھر لذتیں ہی لذتیں ہیں، پھر کوئی ہمارے لیے مشقتیں نہیں ہوں گی، نہ عمل کی مشقت رہے گی، نہ علم کے حاصل کرنے کی مشقت رہے گی، کچھ نہیں رہے گا، کچھ ہی دن کی تو بات ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنا ہے کہ ہم ان کی صفات میں داخل نہ ہوں، یہود کی ہو یا نصارہ کی ہو، ہمارے اندر وہ صفت نہ آئے۔ اب آگے اللہ رب العالمین منافقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، خوب زیادہ، اتنا یہودیوں کا نہیں کیا، اتنا مسلمانوں، اب یہاں پر تو کافروں کی بات چل رہی ہے، اب یہاں پر کافروں کی تو بات بہت تھوڑی چلے گی، اب بہت دیر تک منافقوں کی بات آگے کو چلنے والی ہے، کیونکہ منافق وہ ہے جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے مگر باطن میں وہ اندر سے کافر ہوتا ہے،
یہ سب سے گھناؤنا عمل ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو بھی لوگوں کو بھی. تو اس صفت میں ہمیں نہیں آنی چاہیے. کوئی ایک الگ مخلوق کا نام نہیں ہے یہود یا نصارہ یا کافر یا منافق، بلکہ انسان ہی ہیں. کچھ وہ خصلتیں اپنانے سے وہ ہو جاتے ہیں، ہے نا. فلاں خاندان میں اگر ہوں گے تو جیسے اگر بھنگن کے خاندان کا بھنگن ہی کہلایا جائے گا، چمہار کے خاندان کا چمہار ہی کہلایا جائے گا. ایسا ہے نا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طریقے کا بھید بھاؤ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی باطنی زندگی، اس کے باطنی اعمال، اس کی دلی کیفیت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ جی جی. کوئی پوچھنا چاہتے ہیں یا ہم بند کر دیں، بس کر دیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے ابھی نماز کے دوران میں کچھ شروع میں اردو الفاظ بولے کہ نماز کے اندر کون سی بازی نہیں چلیں گی قرآن پڑھنے میں اور نماز پڑھنے میں. غلطیاں لہن جلی اور لہن خفی، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ہاں، اچھا ہاں ہاں صحیح ہے، غلطیاں نہیں چلیں گی ایسا. یعنی لہن جلی سے مراد وہ غلطیاں ہیں، لہن جلی اچھا ایک حرف کے بجائے دوسرے حرف کا پڑھنا. جیسے قوف ہے، قوف کی جگہ ہم نے خا پڑھ لیا. اب ینفقون ہے، ینفقون قوف سے نکلتا ہے، مگر ہم نے اس کو ینفقون کر کے پڑھا، خون کو خون پڑھا. یا تو رال کی جگہ رال کی آواز بالکل نرم ملائم ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، مگر ہم زا کی آواز نکال دی، سخت آواز نکال دی. یا تو پھر سین کی جگہ فاد پڑھا، فاد کی جگہ سین پڑھا، یعنی وعملوا الصالحات بول دیے. صالحات سین سے ہو گیا، فالحات ہے، اس کے اندر سٹی کی آواز نہیں ہوتی، شارپ ساؤنڈ نہیں ہوتا. یعنی اس طریقے کے، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کا پڑھنا، یہ لہن جلی ہے، اس سے معنی بدلتے ہیں. دوسرا یہ کہ زبر کی جگہ زیر پڑھنا یا زیر کی جگہ زبر پڑھنا، اس طریقے کی غلطیاں کرنا، یہ بھی لہن جلی میں ہے. اور اسی طریقے سے کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا یا کسی حرف کو گھٹا کر پڑھنا، جیسے انعمت ہے، جیسے انعمت ہے. کیا ہو رہا ہے؟ برابر. ہاں انعمت ہے تو انعمت کو ہم نے منہ کھول دیا، انعمتا بول دیے. ایا کرنا بدو ہے، جلدی سے ادا کرنا ہے، بدو دال پر صرف پیش ہے، مگر ہم نے اگر خدا نہ کرے نا بدو کھینچ کر پڑھے، یعنی کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. جہاں پر کھینچنا نہیں ہے وہاں کھینچتے جا رہے ہیں، جہاں پر کھینچنا ہے وہاں پر نہیں کھینچ رہے. اس طریقے یعنی حرفوں کو بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں حرف کو بڑھانا یا گھٹانا. اگر ہم کھینچیں گے تو وہاں پر واو لگ جائے گا. یا کا نعبدو بدو بولیں گے تو واو داخل ہو جائے گا. مالکی بولیں گے تو یا لگ جائے گا. انعمتا بولیں گے تو الف لگ جائے گا. تو یعنی کسی حرف کو بڑھا دے رہے ہیں یا تو پھر گھٹا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، اس طرح کی جو غلطیاں ہیں یہ لہن جلی کہلاتی ہیں. اب یہ معنوں میں تبدیلی لاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں یہاں پر. تو اب جیسے ینفقون ہے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ینفقون کے معنی خرچ کرنے کے ہیں. اب ینفقون اگر خا سے پڑھ دیے تو اس کے معنی ہوں گے پھونک کر اڑانا، تو معنی پورا بدل گیا نا. اللہ تعالیٰ تو تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ جو میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں دین کے راستوں میں. اگر ہم یوں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو پھونک کر اڑاتے ہیں، تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اسی لیے یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر ایسا قرآن شریف کا پڑھنا حرام ہے. سننے والا بھی گنہگار ہے، پڑھنے والا بھی گنہگار ہے. تو سننے والا اگر کسی نے غلط پڑھ رہا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ اس کو سیدھا کرے، صحیح کروائے. اور پڑھنے والے کو بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو صحیح کرے، اپنے الفاظ قرآن شریف کے پڑھنے کو بالکل صحیح کرے. اور لہن خفی یہ ہے کہ جس میں لہن خفی یہ ہے کہ جس میں تجوید کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، جیسے چھوٹی مد، بڑی مد. اسی طریقے سے وقف کے قواعد ہیں، یہ ان ساری باتوں کا خیال رکھنے کو اگر اس میں کچھ کمی پیشی کریں گے تو مکروہ ہو جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ
جس کا قرآن شریف صحیح نہیں ہے، اگر آپ کے جاننے میں کوئی قرآن شریف صحیح کروانے والے ہوں تو ان سے رابطہ کر کے قرآن شریف کو صحیح کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، پھر ہم وقت ہو چکا ہے، بس کریں گے. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.